حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا مبارک پسینہ عام لوگوں کے پسینے کی طرح نہیں تھا، بلکہ اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے خاص برکت، شفا اور خوشبو رکھی تھی۔ یہ پاکیزگی اور نورانیت کا بھی مظہر تھا اور صحابہ اکرام کے لیے باعث خیر و برکت۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا پسینہ مبارک کستوری سے زیادہ خوشبودار تھا، جو فضا کو معطر کر دیتا تھا۔ آپ کے پسینے کے قطرے گویا موتیوں کی مانند چمکتے تھے، جو پاکیزگی اور نور کا پتہ دیتے تھے۔ صحابہ اکرام کے لیے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا پسینہ ایک پسینہ نہیں تھا، بلکہ باعث شفا اور ہر دکھ کا مداوا تھا۔ جس جگہ آپ کا پسینہ مبارک گرتا وہ جگہ مہک اٹھتی اور وہاں برکتیں آ جاتی۔ صحیح بخاری میں ملتا ہے، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ حضور علیہ السلام کے بہت قریب تھیں۔ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ان کے گھر میں قیلولہ یعنی دوپہر کا آرام فرما رہے تھے، تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے چہرے والضحیٰ پر پسینہ آ رہا تھا۔ حضرت انس کی والدہ نے دیکھا کہ آپ کے پسینے کے قطرے چمک رہے ہیں، تو انہوں نے فوراً ایک شیشی لی اور اس میں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا پسینہ مبارک صاف کر کے جمع کرنا شروع کر دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب بیدار ہوئے تو انہوں نے ارشاد فرمایا کہ اے ام سلیم، تم کیا کر رہی ہو؟ تو انہوں نے عرض کی، یا رسول اللہ، یہ آپ کا پسینہ مبارک ہے، ہم اسے اپنی خوشبوؤں میں ملاتے ہیں تو وہ خوشبوئیں سب سے بہترین خوشبو بن جاتی ہیں۔ ایسے ہی دیگر روایات میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جن راہوں سے ایک بار گزر جاتے تو وہ راستے آپ کے پسینے کی خوشبو سے مہک اٹھتے۔ لوگ جان جاتے کہ حضور علیہ السلام ان راہوں سے گزرے۔ یہ واقعات حضور علیہ السلام کے مبارک پسینے کی فضیلت اور اس کی پاکیزگی اور اس میں موجود ربانی برکتوں کو اجاگر کرتے ہیں۔ میرے اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، جس کی بو سے فضا مشک عنبر بنے، جس کی بو سے فضا مشک عنبر بنے، اس پسینے کی نکہت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام۔